ہاں اگر کوئی کام ہو جائے، آپ نے استخارہ بھی کیا تھا لیکن اس کے بعد پھر طلاق ہو جائے، کیا کریں؟ دیکھو میں نے تو استخارہ کیا تھا، میں نے تو یاد رکھیں اس میں خیر تھی، اس چیز میں پڑھنا ہی نہ، آپ کے لیے جانا ہی نہ، اس سے بہتر تھا، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آپ اس میں پڑھیں اور کچھ لیسن سیکھیں یا کچھ گناہ معاف ہوں آپ کے۔ انسان گناہ گار ہے، انسان کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں انسان سے۔ تم نے جو فلاں گناہ کیے تھے، تم نے آج تک توبہ ہی نہیں کی اس کی، تمہارے گناہ میں نے معاف کرنے تھے اس چیز کے ذریعے، یہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہے۔ تم نے یہ لیسنز لرن کرنے تھے تاکہ تم آنے والی نسل کی تربیت کر سکو، وہ خیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کوئی بھی انسان کو کانٹا چبھتا ہے، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنتوں میں درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کے اعمال اتنے نہیں ہوتے کہ وہ نیک اعمال کر کے ان درجات تک پہنچ سکیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو مصیبتوں اور بلاؤں سے آزماتے ہیں اور پھر وہ بڑے بڑے درجات اچیو کر لیتے ہیں۔ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی زندگی میں مصیبتیں اور مشکلات اور بلائیں نہ ہوتی تو ہم قیامت کے دن بھوکے ننگے آتے اللہ کے سامنے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ یعنی ہم کہنے کا مطلب ہے ہم بینکرپٹ آتے ہیں کہ ہمارے پاس تو یا رب کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو خالی ہاتھ آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ مصیبتیں اور آفتیں ہیں جن پہ انسان صبر کرتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، پھر اللہ تعالیٰ صبر کا جو اجر دیتے ہیں نا وہ بغیر حساب کتاب کے دیتے ہیں۔ واللہ اللہ تعالیٰ کے ہر پلان میں، ہر فیصلے میں خیر اور بہتری ہے۔ تو ایون وہ جو جاب کا ملنا تھا اور جاب کا پھر 6 مہینے بعد آپ کو جاب سے نکال دیا گیا، اسی میں خیر تھی۔ اینڈ یہاں پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ پہ توکل اور ٹرسٹ۔ What is pleasing to Allah is pleasing to me. What is dearer to Allah is dearer to me. So خود کریں استخارہ۔ ہاں کچھ ایسے ڈیسیجنز ہوتے ہیں جس میں میوچل فیملی کا ڈیسیجن ہے، فار ایگزامپل شادی کرنی ہے، بہو کو لے کے آنا ہے، تو ڈیفینیٹلی بہو سسر کی بہو ہے اور ساس کی بہو ہے تو پیرنٹس بھی اس میں استخارہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بھائی بہن بھی استخارہ اس معاملے میں کر سکتے ہیں، بیکاز ایک میوچل کمبائنڈ ڈیسیجن ہے، ہر بندہ افیکٹ ہوگا اس سے۔ تو میوچل ڈیسیجنز، میوچل چیزوں میں جس میں ہر فیملی کا ممبر انوالوڈ ہو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، تو وہ کیا جا سکتا ہے، اس میں استخارہ فیملی کر سکتی ہے۔ لیکن یہ کہنا ہے کہ فار ایگزامپل جی فلاں ملک میں میری خالہ پھپھو بیٹھے ہیں، خالہ میرے لیے استخارہ کر دیں، میرے لیے ماں جی میرے لیے استخارہ نہیں، ماں جی اپنے لیے استخارہ کر رہی ہیں، آپ کو اپنے لیے کرنا ہوگا۔ سو آن لائن استخارہ بھی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا خواتین، ایک کوشچن آیا تھا کہ خواتین جو کہ اپنے منتھلی سائیکلز میں ہوتی ہیں وہ تو نفل نماز نہیں پڑھ سکتی، تو اب کیا کریں وہ؟ تو اس میں یہ ہے کہ وہ پھر نفل نماز نہیں پڑھیں گی اور صرف دعا کریں گی، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، یہ سمپل وہ دعا کریں گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ان کے لیے وہ کفایت کرے گا وہ چیز۔ ہاں جب وہ اسے نکل آئیں اور پھر وہ نماز نفل پڑھ سکتی ہیں اور دعا بھی کر سکتی ہیں، لیکن جب وہ نہیں پڑھ سکتی تو انشاءاللہ یہ جو دعا ہے، اور اسی ٹائم میں لمیٹڈ ٹائم میں ان کو ڈیسیجن لینا ہے، تو انشاءاللہ یہ دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ آسانی کر دیں گے۔ پھر ایک اور کوشچن آیا تھا کہ اللہم اغفر لی واختر لی والی دعا جو ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، ترمذی حدیث ہے لیکن یہ ضعیف ہے، تو یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ فوراً سے انسان جا رہا ہے، کوئی آپ کو ایبرپٹ ڈیسیجن لینا پڑ جاتا ہے لائف میں اور آپ کے پاس استخارہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، تو آپ جنرلی اللہ سے دعا کر لیں۔ یعنی دعا جو ہے ہمارے پاس اتنا بڑا ویپن ہے کہ یا رب، اور اگر 20 سیکنڈ ایکسٹرا ہیں تو یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کی حمد و ثنا بیان کر لیں، یا اللہ آپ حی القیوم ہیں، آپ عالم الغیب و شہادہ ہیں، اور اللہ کے نبی پہ شارٹ سا درود بھیج دیں، بے شک چونکہ ٹائم کم ہے، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اور پھر کہہ لیں یا رب اگر اس کام میں بہتری ہے تو یہ کروا دے، اور نہیں ہے تو نہ کروا، سمپل۔ قرآن ایک لیگیسی آف دعا یہ ہے کہ دل سے نکلے دعا، دل سے۔ اصحاب کہف کون سے شیخ الحدیث تھے، کون سے عالم تھے، یہ کون سے کوئی انبیاء تھے؟ نہیں تھے وہ، لیکن نکلے اور کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، دل سے دعا کی، اور اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا، اور ان کے لیے ایک کیو میں ان کے لیے 5 اسٹار ہوٹل بندوبست کر دیا۔ سو دل سے دعا کریں، رٹی رٹائی دعائیں یا رٹی رٹائی چیزیں نہ کریں۔ ہاں اگر آپ کے پاس 2 نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو آپ یہ استخارہ والی دعا بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم استخارہ نہیں کہیں گے، اس کو ہم جنرلی دعا کہیں گے، وہ ایک جنرل دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، استخارہ اس کو نہیں کہیں گے۔